دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایمان کے بعد اعمال صالحہ، یعنی اگر ایمان ہے تو پھر اعمال صالحہ جو ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کر دیتے ہیں، ایمان کی بار آوری کے لیے اعمال صالحہ بہت ضروری ہیں۔ اور کل ہم نے اعمال صالحہ میں نماز اس کا ذکر کیا تھا اور اس کے تھوڑے سے فضائل بیان کرنے کی کوشش کی تھی، جو کہ ہم پوری طریقے سے نہیں کر سکے۔ آج میں صرف یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی ہے یا مختلف ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے مرد اور عورت کو دو الگ الگ جنس بنایا ہے۔ ان کے تخلیق، ان کے مسائل، ان کے لیے کچھ چیزیں مرد کے لیے حرام ہیں، عورت کے لیے حلال ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہیں مردوں کے لیے جائز ہیں، عورت کے لیے حرام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مسائل بھی ذرا مختلف ہیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی پھر ان کا مختلف ہوگا۔ عورتوں کے لیے ریشم پہننا جائز ہے، سونے کے زیورات یہ پہننا جائز ہے، جبکہ مردوں کے لیے ریشم بھی حرام ہے اور سونا پہننا بھی حرام ہے۔ سونا رکھ سکتے ہیں، اپنی الماری میں رکھ لیں، لیکن اسے پہن نہیں سکتے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ جل جلالہ جنت میں جو لوگ دنیا میں، جو مرد دنیا میں ریشم نہیں استعمال کرتے تھے، اللہ کے حکم کے مطابق کہ نہیں کرنا، زیور نہیں پہنتے تھے، سونا نہیں پہنتے تھے دنیا میں، تو کل قیامت کے دن جنت میں وہ زیور پہنیں گے سونے کے، وہ ریشم پہنیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کے لیے، جو ہماری مائیں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں ہماری، ان کے لیے ریشم جائز ہے، سونا جائز ہے، مردوں کے لیے یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن میں عورت اور مرد مختلف ہیں۔ اسی طرح نماز بھی جو ہے مختلف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب احادیث ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کئی ایسی احادیث ہیں جو دو دو کر کے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث یہ آتی ہے کہ نماز شروع کرتے وقت شہمت وضو نہیں ہی، کانوں تک ہاتھ اٹھائے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، یہ حدیث آتی ہے۔ تو اب دونوں کو تطبیق کیسے دیں کہ ایسا معاملہ ہو کہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے؟ وہ پھر کیا کیا؟ پھر احناف نے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے کہا کہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے مرد اور کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں خواتین، کیونکہ یہ ان کو یہ زیادہ اونچا نہ کریں، یہ زیادہ نیچا رکھیں، اور کندھوں تک ہاتھ اٹھا کے جو نا سینے پہ باندھیں۔ یہ خواتین کے لیے ہے۔ اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور ناف کے نیچے باندھیں۔ اس طرح دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا۔ دونوں حدیثیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں میرے گھر میں، وہ یہ جو ہے وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں باندھ لیں، تو انہوں نے گویا کہ میں نے اس حدیث پہ عمل کر لیا
کیونکہ میری جو ہے مائیں بہنیں بیٹیاں میرے گھر میں یہ کر رہی ہیں، میں ان کو نہیں روک رہا، اس کا مطلب ہے کہ میں نے ہی یہ عمل کر لیا، اور میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہے وہ دیکھتی ہیں، مجھے روکتی نہیں، وہ مجھے یہ نہیں کہتی کہ اسی جنا ایسے تک اٹھا دے تو سبھی ایسے تک کرو۔ تو وہ ان کا نہ روکنا وہ ایسا ہے جیسے انہوں نے اس حدیث پہ انہوں نے بھی عمل کر لیا، دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا۔ یہ نماز شروع کرتے وقت جو ہے افتتاح صلاۃ، نماز کے شروع میں جو ہے رفع یدین کرنا یہ لازم ہے، اور جو ہے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا مردوں کے لیے اور کاندھے تک اٹھانا خواتین کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور اٹھانے کے بعد جو ہے پھر جو ہے خواتین کہاں ہاتھ باندھیں گی، مرد کہاں ہاتھ باندھیں گے؟ خواتین کے لیے حکم ہے کہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھیں، اور مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ حکم نہیں کہا جا سکتا، ان کے لیے عمل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔ سیاستہ میں ہاتھ باندھنا یہ کہیں نہیں آتا، دوسری کتابوں میں آتا ہے، لیکن سیاستہ میں نہیں ہے۔ لیکن ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس میں آثار ہے کچھ صحابہ کو دیکھا گیا کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، اس لیے مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، اور خواتین کے لیے حکم ہے کہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھیں۔ اس لیے دونوں حدیثوں پہ یہاں بھی عمل ہو گیا۔ پھر جو ہے جب ہاتھ باندھ لینے ہیں تو پھر جو ہے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے پھر جو ہے سبحانک اللہم ثنا پڑھنی ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ جو ہے یہ سب پڑھیں گے۔ اگر نماز با جماعت ہو رہی ہے تو امام صاحب بھی پڑھیں گے اور مقتدی بھی پڑھیں گے۔ پھر جو ہے پڑھنے کے بعد جو ہے اگر نماز با جماعت ہو رہی ہے تو پھر امام صاحب جو ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آہستہ آواز میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ آواز میں۔ اور اگر جہری نماز ہے جس میں قرات اونچی پڑھی جاتی ہے تو امام صاحب پھر اونچی آواز میں الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ سورت ملائیں گے۔ اس طرح، اور پھر جو ہم مقتدی ہیں ہم مقتدی پیچھے خاموش رہیں گے، بالکل خاموشی کے ساتھ ہم ان کا سنیں گے۔ ہم کیوں خاموش رہیں گے؟ اس لیے خاموش رہیں گے کہ اللہ تعالی شانہ کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق پھر ہم مقتدی خاموش رہیں گے، ہماری طرف سے امام صاحب پڑھیں گے۔ اچھا، اب پھر سوال ہو سکتا ہے کہ جہری نماز میں تو چلو ٹھیک ہے، عشاء کی 2 رکعتوں میں تو ہم چلو خاموش رہیں گے، لیکن عشاء کی جو اگلی 2 رکعتیں ہیں اس میں امام صاحب آہستہ پڑھتے ہیں، تو پھر تو ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اب تو وہ جو ہے نا ہمیں نہیں سن رہا۔ یہ ایک سوال ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ، امام کے قرآن پڑھنے کی جگہ جو ہے نا وہ ہے قیام۔ تو ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ، جب امام قرآن پڑھ رہا ہو، آہستہ پڑھے یا اونچا پڑھے؟ وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ، جب امام قرآن پڑھ رہا ہے، فَانصِتُوا، تم چپ رہو۔ امام صاحب آہستہ پڑھیں یا اونچا پڑھیں، مقتدی خاموش رہیں گے۔ اس کے اندر عقلی دلیل کیا ہے کہ امام صاحب کو ہم نے اپنا وکیل بنایا ہوا ہے،
اللہ رب کائنات کے آگے، وہ ہماری طرف سے وکالت کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں ہماری، اللہ تعالیٰ کے آگے ہماری عرضداشت پیش کر رہے ہیں، اور ہم نے جب ان کو آگے کر دیا ہے تو وہ ہماری طرف سے کر رہے ہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب امام صاحب تکبیر کہیں فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام صاحب تکبیر کہیں تو تم بھی تکبیر کہو۔ وَإِذَا سَبَّحَ، جب وہ تسبیح بیان کریں، تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، جب وہ اللہ اکبر کہیں تکبیر تو تم بھی تکبیر کہو۔ جب وہ تسبیح کریں یعنی سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر، سبحان ربی الاعلی سجدے کے اندر، فَسَبِّحُوا، تو تم بھی تسبیح کرو۔ سبحان ربی العظیم امام صاحب پڑھ رہے ہیں، تم بھی پڑھو۔ سبحان ربی الاعلی سجدے میں امام صاحب پڑھ رہے ہیں، تم بھی تسبیح پڑھو، سبحان ربی الاعلی تم بھی پڑھو۔ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، جب امام صاحب کہیں سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، قُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، تو پھر تم جو ہو ربنا ولک الحمد یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا لک الحمد یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ چھوٹے سے الفاظ ہیں لیکن ان کا اجر بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ان کا اجر ہے، یعنی کہ یہ بھی پڑھ لینا چاہیے۔ تو امام صاحب نے کہنا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ تقسیم کر دی، قولوا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تم جو ہے ربنا لک الحمد کہو، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ تم کہو، یہ تقسیم ہو گئی۔ اور وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام کہے وَلَا الضَّالِّينَ قُولُوا آمین، تو تم نے آمین کہنا ہے۔ پھر وہ آگے مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ آمین اونچی کہیں یا ایسا کریں، وہ انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔